عثمانیہ ادارہ ہر آنکھ کا ہے تارا۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم و معزز سامعین، سورہ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر اللہ کے بھیجے ہوئے نبی خاتم النبیین سید الرسل صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ نبی علیہ السلام کی اتباع کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہر دعوے کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس پر دلیل بھی پیش کرنا ہوگی، اور دلیل خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے رسول کی اتباع کرو، تو یہ میری محبت ہے۔ میری محبت تب ہوئے گی اگر صرف کہتے رہو کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ یہ موقع پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ تبھی محبت اور چیزوں سے ہے، منع نہیں کیا گیا۔
لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ اس وقت پتہ چلے گا جب دو محبتیں مقابلے میں آ جائیں گی۔ معاشرہ ایک بات کہتا ہے اور اللہ کا رسول اور بات کہتا ہے۔ اب اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے یا معاشرے کی بات مانتا ہے؟ بیوی اور مطالبہ کرتی ہے اور دین اور حکم دیتا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دین کی بات کو، اللہ کی بات کو مان کر دین پر چلتا ہے یا بیوی کی بات کو مانتا ہے۔ دوست اور کہتے ہیں اور دین اللہ کے رسول کی سنت اور کہتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوست کی بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے۔ اگر تم نے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی تو اس کا فائدہ یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت کرے۔ محبت تو ہم نے کرنی ہے، آگے اللہ تعالیٰ بڑھ کے جواب دیتے ہیں تم نے میرے رسول کی اگر اتباع کی تو میں تمہارے ساتھ محبت کروں گا۔ اللہ، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جب ایک آدمی اللہ کی طرف ایک بارش چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک با چلتے ہیں، دو ہاتھ کے کھلاوے کو با کہتے ہیں، اتنا یعنی اگر کوئی چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں۔ اللہ کو ہمارے ساتھ کوئی غرض نہیں، ہمیں ترغیب دے رہے ہیں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتے، تم میری طرح آؤ گے تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری طرف تم سے زیادہ آگے نکلیں گے۔ اور یہ محبت اللہ کریں گے اور ساتھ سابقہ گناہ معاف کر دیں گے۔ یحببکم اللہ ویغفر لکم، تمہارے گناہ پچھلے معاف کر دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ جب بھی تم اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ محبت بھی کریں گے، گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حسن، مال، عہدے پر نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں دلوں کو، اس کے دل میں کیا ہے۔ صورتوں کو نہیں دیکھتے، صورت ہی اچھی ہے اللہ نے بنائی ہے ٹھیک ہے، یا نہیں یہ تو کوئی بات نہیں۔ ایمان اگر دل میں آ جائے تو بس اللہ تعالیٰ کا یہ منظور نظر ہو جائے گا، منظور نظر ہو جائے گا صاحب۔ دنیا اس کو اپنے گھر سے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کسی کے گھر میں چلے جائیں تو وہ اس کو دھکے دے کے واپس کرتے ہیں، چاچا یہ دیوانہ ہے دیوانہ ہے، اس کو چلو پرے ہو ہمارے گھر نہ ہو۔ لیکن اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے اتنا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کو قسم دے کے کہہ دے کہ یہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اسی وقت کر دے۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کوئی دیوانہ ہے یہ کوئی ہے، یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے وہ لوگ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، ظاہری ایسی شکل نہیں بناتے، لیکن ان کے دل میں اللہ کی بڑی محبت ہوتی ہے، ہر بات کو مقدم رکھتے ہیں، اللہ کی بات کو، محبت کو، اللہ کے رسول کی محبت اور سنت کو مقدم رکھتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، سعد اس کا نام، سعد نام کے صحابہ کئی ہیں اور ماشاءاللہ سارے بڑے صحابہ، سارے اونچے درجے کے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی ان میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ یہ سعد نام کے جو صحابہ ہیں یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ ہیں۔ یہ سعد اسود نام کہلاتا ہے، سعد اسود، سیاہ شکل کا، بالکل کالا رنگ،
جوان ہیں، شادی کے پیغام کہیں بھیجے اپنی قوم میں، دوسرے لوگوں میں، تیسرے لوگوں میں، جو بھائی اس طرح ساتھ کو شادی کون کرے، اتنی بھدی شکل ہے تیری، کالا رنگ ہے تیرا۔ اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کہ مجھے جنت میں بھی جانا دیا جائے گا کہ نہیں؟ یہ میرا رنگ آ جائے گا، جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کہ کیوں نہیں جائے گا؟ جس کے دل میں ایمان ہے وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ شکل کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات ہے۔ جس کے دل میں ایمان ہے وہ جنت میں جائے گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ آپ نے کلمہ پڑھایا، دین سکھا دیا۔ پھر کہا حضرت میں نے شادی کے لیے بہت جگہ جو آپ کے پاس آتے ہیں یہ لوگ سب کو کہہ دیں، کوئی بھی میری بات نہیں مانتا، اور میں فکر نہ کر، جاؤ انصار کا ایک انصار ہے، انصاری صحابی ہے، بڑا امیر ہے، دولت مند ہے، نیک ہے، خوبصورت ہے، اس کی لڑکی جوان ہے، اس نے بھی شادی کرنی ہے، بس جاؤ اس کو کہہ دو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرا نکاح اس کی لڑکی کے ساتھ کر دیا۔ اللہ، جب وہاں گیا تو انہوں نے کہا، اس کے والدین نے کہا یہ کہ کیسی بات ہے، اس کو لڑکی ہم دے دیں؟ یہ تو مشکل ہے۔ وہ واپس آنے لگا تو لڑکی نے اندر سے سن لیا تھا، اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اور تم اس کو واپس کر رہے ہو، تمہارا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ میرا خاوند پسند کیا ہے تو مجھے بھی پسند ہے، فوراً جاؤ ورنہ کوئی اور حکم آ جائے گا، تمہاری بربادی آ جائے گی۔ جا کر پہنچے، وہ پہلے پہنچ چکا تھا، کہہ دیا اس نے، یہ بھی پہنچ گیا۔ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار میں نے اس کو بھیجا تھا تو حضرت ہم نے کہا شاید یہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، اب ہمیں پتہ چل گیا آپ نے کیا تو ہم شادی کر کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ، شادی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی۔ اب بیوی کے لیے سامان بازار میں لینے کے لیے چلا ہے، ادھر آواز آ گئی جہاد کے لیے فلاں جگہ جانا ہے، فوراً تیار ہو جاؤ مسلمانوں۔ جو سامان خریدنے کے لیے گیا تھا، اس کا گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، نیزہ جو بھی اس کو اسلحہ ہے وہ خریدا، اور وہیں سے سیدھا جہاد میں چلا گیا۔ بیوی کو گھر بٹھایا، گیا جہاد میں، وہاں لڑتا شہید ہو گیا۔ اور جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، صاف کر رہے ہیں مٹی اور فرما رہے ہیں ہو رہے ایک سے ایک بڑھ کر اس کی طرف آ رہی ہے، اور اس کا جو سامان تھا اس کی بیوی کے پاس بھیج دیا، گھوڑا بھی ہے، یہ اس کا نیزہ بھی ہے، اور اس کی تلوار ہے، اس کی فلاں ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے حوروں کے ساتھ اس کی شادی کر دی۔ یہ بھی اس کی بیوی، وہ بھی اس کی بیوی، آگے ہوگا۔ تو اس طرح کے بہت سے، بہرحال اللہ کے رسول کی محبت اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اطاعت ہم دیکھیں ہمارے اطاعت میں کیا ہے، ہماری حجامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے، ہمارا لباس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے، ہماری شادی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہے، ہماری دکان نبی علیہ السلام کے طریقے پر ہے، ہمارا برتاؤ
ہمسایوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، سب کے ساتھ یہ سنت کے مطابق ہے، یہ جب تک نہیں ہم پرکھیں گے، اس پر نہیں آئیں گے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے۔